کسی نے ایک سوال بھیجا ہے کسی بہت بڑے عالم کو کہ ابورشن کروا لینا، اسقاط حمل کروا لینا، بچے کا گرا دینا ماں کے پیٹ میں، ختم کروا دینا، یہ کیا قتل عمد میں آتا ہے؟ یہ ارادتاً قتل میں شامل ہے یا قتل خطا ہے؟ میرے بھائیوں، ماں کے پیٹ میں بچے کو ضائع کر دینا، وہ جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں ہو، دونوں صورتوں میں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ جرم ہے۔ انسان کی جان کا معاملہ کوئی آسان نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ بہت کام چل رہا ہے، بہت سارے کلینکس پہ یہ کام ہوتا ہے، یہ جرم کیا جاتا ہے، شریعت نے اسے معاف نہیں کیا ہے، اس کی دیت رکھی ہے۔ اگر کوئی ماں یا کوئی باپ ایسا جرم کرتا ہے تو اس کو اس کی دیت ادا کرنا پڑے گی، اور اس کی دیت کتنی ہے؟ ایک آزاد انسان جو ماں کے پیٹ سے باہر آ چکا، اس کی دیت کتنی؟ 100 اونٹ ہے۔ اور اگر ماں کے پیٹ میں کسی بچے کو ختم کروا دیا گیا تو اس کی قیمت 100 اپنا 5 اونٹوں کے برابر ہے۔ دیت کا 20واں حصہ، جسے غرہ کہتے ہیں، غرہ دیت ادا کرنا پڑے گی۔ جس ماں نے اپنا بچہ اس طرح ابورشن کے ذریعے ضائع کروایا ہے، اس پر دیت ہے کتنی؟ 5 اونٹ، اور یا اس کی قیمت اس کو ادا کرنا۔ اور اگر ماں جرم میں شریک ہے تو اس کی دیت میں سے ماں کو کوئی حصہ نہیں دیا جائے گا، اور اگر باپ موجود ہے تو اسے بھی دیت ادا کرنا پڑے گی۔ کوئی ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے، ماں کی جان جا سکتی ہے، تو کوئی بہت سمجھدار ڈاکٹر، بڑا قابل ڈاکٹر، وہ فیصلہ کرے گا، علماء کرام سے رائے لی جائے گی، اور اس کے بعد یہ کام ممکن ہے۔ اگر اس طرح کیا تو کل قاتلوں کی صف میں کھڑا ہوگا۔ میرے بھائیوں، انسان کی جان کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں موجود ہیں۔ ایک عورت آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہے، اللہ کے رسول مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، میں بدکارہ ہوں، میرے اوپر حد جاری کر دیجیے۔ اللہ کے رسول اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیتے ہیں۔ وہ پھر آ کے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے نبی، مجھ سے بدکاری ہو گئی، میرے اوپر حد جاری کیجیے۔ اس کے اندر ڈر ہے نا، خوف ہے اللہ کا، آ کے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقاضے کر رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ، بچے کی پیدائش کے بعد آنا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد دوبارہ آتی ہے، عرض کرتی ہے، اللہ کے رسول بچے کی پیدائش ہو چکی۔ آپ اسے پھر واپس بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ، جب تیرا بچے کو دودھ پلاؤ، دودھ پلانے کی مدت پوری کرنے کے بعد دوبارہ واپس آنا۔ کیا پتہ چلتا ہے ایک انسان کی زندگی کتنی عزیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت پہ ہاتھ جاری نہیں کر رہے کہ ایک جان اس کے جسم میں ہے، اس کی حفاظت، اس کو جینے کا حق ہے، اللہ نے اسے جینے کا حق دیا ہے، خواہ اس کے ماں باپ نے کوئی جرم کیا ہے، لیکن اس بچے کا تو جرم نہیں ہے، اس کو جینے کا حق اس کے مالک نے دیا ہے، اور کوئی اس سے اس کا جینے کا حق چھین نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسے واپس دے کہ جب اسلام کی روشنی عام ہے، اسلام کے آ جانے کے بعد، میرے بھائیوں، وہ ماں جو محبت کی علامت تھی، جو شفقت و پیار کی علامت تھی، آج وہ ماں ہی قاتل بن گئی، وہ ماں ہی اسقاط حمل کروانے چلی پڑی ہے، وہ ماں ہی جا کے ابورشن کرواتی ہے۔ آج میرے بھائیوں، اس سے پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ اسلام کی جب روشنی نہیں تھی، جب اسلام کا نور نہیں پھیلا تھا، جہالت تھی، تو ایسے کام تھے، لیکن اسلام کی روشنی آ جانے کے بعد آج بھی ماں قاتل ہے، آج بھی ماں یہ جرم کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جینے کا حق اس سے چھیننا کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایسے بچے
قیامت کے دن اپنی ماں کا اور باپ کا گریبان پکڑا ہوگا، اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے،